بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دی اور انسانیت کو اپنے سچے نبی کی تمام حجت تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کی دلیل تھی اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی۔ ان نشانیوں اور معجزات میں نبی کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات تھے جو اس وقت موجود ہونے والے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کے نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے عجائب اور معکوف الفطری چیزیں دیکھیں۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کے تاریخ میں بھی لکھی ہے جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال قبل دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دیا تھا۔ عرب میں اس رات ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئے، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھولنے لگے، بارش خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ رات غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ آدمی فضا میں اپنے ہاتھ میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا کہ حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھے، وہ حالت بیداری میں تھا۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشن اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا کہ جبریل بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں اور رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو۔ حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنے چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر خوب پھیلائے۔ نیز تسبیح اور تہلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ علماء و محدثین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے یعنی لات، عزیٰ اور ہبل، تمام بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، جبکہ کچھ محدثین نے لکھا کہ دنیا کے تمام بت اوندھے گر گئے۔ شب ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے
بحر تبریہ خشک ہو گیا، فارس کا آتش گدا جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی، اور رحمت للعالمین کی پیدائش سے ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی۔